بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور عمران خان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور خان صاحب کو لگتا یوں ہے کہ ایک نقلی اور جعلی حملے کے بعد اب واقعی انہیں کسی اصلی حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے گھر کی دیواروں کھڑکیوں پر بھی اب بلٹ پروف شیشے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کو ملنے والی اطلاعات کیا ہے اور اب خان صاحب کی حالت کیا ہے۔ لیکن خان صاحب اپنی تقریروں میں اس بات کا اظہار نہیں کر رہے کہ وہ خوفزدہ ہے، اس کے برعکس وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو میرٹ پر لگانا چاہتے ہیں، تو آرمی چیف کو میرٹ پر کیوں نہیں لگایا جا رہا۔ تو خان صاحب نے جو جلسہ عام سے خطاب کیا اس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ آرمی چیف میرٹ پر لگانا چاہتے ہیں، اور ان کا صرف نقطہ نظر یہ ہے کہ لوگ میرٹ پر لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو جو سوال ہم پوچھتے تھے، جو مجھ جیسے سادہ دل حضرات خان صاحب سے بڑے عرصے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خان صاحب آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کو بچا رہے ہیں، پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، تو وہ سوال اب دنیا کے سامنے ایک واضح حقیقت بنتا جا رہا ہے، اور دنیا خود اس کے جواب میں اس بات کا اظہار کر رہی ہے اور اس بات کا عندیہ دے رہی ہے کہ خان صاحب پاکستان کو کسی صحیح سمت نہیں لے جا رہے، بلکہ پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اس کے پیش نظر خان صاحب کا اقتدار میں آنا ہے، ان کی واپسی کی جو خواہش ہے کہ ان کو دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھا دیا جائے، یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ایجنڈا ہے، صرف اقتدار میں واپس آنا ان کی خواہش نہیں ہے، بلکہ ان کی خواہشات بے شمار ہیں، اور ان بے شمار خواہشوں میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہونے پائے۔ میں اس کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ خان صاحب نے جب 2014 میں دھرنا دیا تھا تو اس وقت چین کے صدر پاکستان آنے والے تھے، اور پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ تھے پاکستان کے لیے۔ اس وقت دنیا پریڈکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان اگلے چند سالوں میں دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، یعنی جو اکنامکلی اسٹرانگ ملک ہوتے ہیں ان میں شامل ہو جائے گا، اور پاکستان جو تیزی سے ترقی کرنے والے ایشیا کے ٹاپ 3 کنٹریز میں شمار کیا جا رہا تھا، یعنی چائنا، انڈیا اور پاکستان، یہ وہ 3 ملک تھے جن کے بارے میں یہ پریڈکشن تھی کہ یہ اگلے کچھ سالوں میں دنیا کی جو ٹاپ بڑی اکانومی ہے رکھنے والے ملک ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر خان صاحب سڑکوں پر نکلے، پاکستان کے اندر میس کریٹ ہوا، اور چین کے صدر کا دورہ بھی ملتوی ہوا۔ اب بھی خان صاحب نے کم و بیش وہی صورتحال اپنا رکھی ہے، اور اب ایک اور پاکستان کو جو اکنامک پیکج ملنے والا تھا سعودی عرب سے وہ بھی ہولڈ ہو گیا۔ اور جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے شاہ سلیمان، محمد بن سلیمان، جنہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، انہوں نے یہ دورہ منسوخ کر دیا۔ اس دورے سے پاکستان کو کم از کم $20 ارب ملنے کی توقع تھی، اور یہ $20 ارب پاکستان کے ساتھ ایک گوادر کا جو آئل ریفائنری کا معاہدہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی $4.5 ارب کا پیکج، ریلیف پیکج پاکستان کو وہ دینے والے تھے۔ پاکستان میں چونکہ سیلاب ہے اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بڑی ویک ہو چکی ہے، اور یہ قدرتی آفت جو پاکستان کو ایک یعنی اس کی جو معاشی حالت ہے اس کو مزید خراب کر رہی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے، لیکن ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہی ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، خان صاحب جس ملک کے وزیر اعظم رہے، جن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ملک کو مشکل حالات میں سنبھالنے میں ساتھ دیں گے، اور اپنے سیاسی اختلافات بلا کر تمام سیاسی اختلافات بلا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور تمام دیگر طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے اسٹرینتھن کریں گے۔ لیکن یہاں ماجرے کچھ اور ہے، یہاں کہانی کچھ اور ہے۔ کہانی یہ کہ اگر خان صاحب سے کوئی غیر ملکی میڈیا کی خاتون سوال کر دیتی ہے، ان سے کوئی سوال پوچھ لیتی ہے، تو ان کے ماننے والے چاہنے والے اس خاتون کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارا ریپ کر دیں گے، ہم تمہارا جو ہے وہ مطلب گالیاں دیں گے، اور پتہ نہیں تمہیں مرڈر کر دیں گے۔ ملیسا جو کہ جرمن اینکر ہے، انہوں نے خان صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کچھ چند ایسے سوال پوچھے تھے جو خان صاحب کی طبیعت پہ ناگوار گزرے ہیں۔ خان صاحب کوئی ایسا سوال نہیں لیتے جو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرے، تو وہ ایک سیٹ پیٹرن ہے ان کے سوالوں کا اور ان کے جوابوں کا، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یوتھی ہو، عمرانڈوز ہو، ٹائیگرس ہو، وہ سب خان صاحب کے خلاف کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور جرمن اینکر نے تو ایک سادہ سوال کیا تھا کہ آپ اپنی شہرت کو اور اقتدار سے آئینی طریقے سے ہٹائے جانے کے معاملے کو اب پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اور اب آپ
ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کے بارے میں وہاں کے لوگ اور وہاں کے جو دانشور طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ملک کو جوڑنے کی بجائے ملک کو تقسیم کیا ہے۔ امریکہ بھی اس کی مثال ہے، برازیل بھی اس کی مثال ہے، فلپائن بھی مثال ہے، بہت سے ممالک ہیں۔ تو خان صاحب کو اسی صف میں جس اینکر نے کھڑا کرنے کی کوشش کی، کھڑا بھی نہیں کیا، اس نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کا شمار ان میں کیا جا سکتا ہے؟ تو اب اس سوال کے اوپر جس طرح جرمن اینکر کو دھمکیاں دی گئی ہے، اس نے اپنا جواب دینے کا جو ہوتا ہے نا رپلائی کرنے کا اکاؤنٹ وہ بند کر دیا۔ اب وہ کسی کو رپلائی نہیں کر رہی، اس نے لکھ کے یعنی انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ میں نے یہ انٹرویو کیا اور اس کے جواب میں مجھے جو کچھ فیڈ بیک دیا گیا یا جو کچھ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو میں اب اپنا اکاؤنٹ بند کر لیتا ہوں۔ یہاں یہ عالم ہے، قوم تقسیم ہو چکی ہے، قوم کو تقسیم کیا نہیں جا رہا۔ تو یہ ہے سب سے بڑا خدشہ۔ اور دیکھیں کہ یعنی محمد بن سلمان اگر پاکستان کے دورے پہ آ جاتے، 21 نومبر کو انہوں نے پاکستان آنا تھا، اب یہ دورہ منسوخ ہو گیا کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ اب اپنا آخری داؤ کھیل رہے ہیں، اور وہ آخری داؤ یہ ہے کہ وہ کسی طرح جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس میں اپنا کوئی رول پلے کرے۔ کل انہوں نے لالا موسیٰ میں جو لانگ مارچ نکلا، جس کو اب لانگ مارچ کہیں یا شارٹ مارچ کہیں یا کوئی اور مارچ کا نام دے، ویسے لوگ اس کو لنگڑا لولا مارچ کہہ رہے ہیں، اور اس میں خان صاحب نے جو خطاب کیا چند لوگوں سے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کی تقریر میرٹ پر ہو، اور میں نے ہمیشہ میرٹ کی خواہش کی ہے۔ تو سوال یہ کہ جو ٹاپ 4-5 جنرل ہیں جن میں سے ایک جنرل کو لگ رہا ہے اس میں سے کون سا ایسا جو میرٹ پر نہیں آتا؟ ہاں سب کو یہ بتانا چاہیے کہ میرٹ سے ان کی مراد کیا ہے۔ میرٹ سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو ایک دن پہلے اپوائنٹ ہوا ہے یا ایک دن بعد میں اپوائنٹ ہوا ہے، جو ایک دن پہلے اپوائنٹ ہوا ہے وہ میرٹ پہ ہے، جو ایک دن بعد میں اپوائنٹ ہوا ہے وہ عقل میں زیادہ ہے یا ہنر میں زیادہ ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، میرٹ کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کی جاب کی ڈیوریشن کیا ہے یا آپ کا جو ہے وہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ تو نہ عمر کا نہ اس بات کا کوئی تعلق ہوتا ہے میرٹ سے۔ میرٹ کا تعلق ہوتا ہے عقل سے، دانش سے اور فہم سے ہوتا ہے۔ یہ جدید دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن اس بات سے بھی قطع نظر میرٹ کو ہی لے لیں تو خان صاحب نے جو خود میرٹ کی دھجیاں اڑائی وہ کسی کو نہیں یاد۔ خان صاحب کا جو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تھا وہ میرٹ پہ لگا ہوا تھا، اور خان صاحب کا میرٹ یہ تھا کہ ان کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کے نام این سے شروع ہو وہ آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں۔ تو آپ گننے شروع کر دیں، صدر عارف علوی، ان کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے، ان کو صدر کا عہدہ صرف اس لیے ملا کہ ان کا نام این سے شروع ہوتا ہے، تو یہ ان کا میرٹ ہے۔ پھر انہوں نے پنجاب میں ایک لگائے عثمان مزدار صاحب این سے، وہ بھی ان کا میرٹ تھا۔ پھر آزاد کشمیر میں انہوں نے ایک این سے وہ نیازی لگایا، عبدالقیوم نیازی، وہ بھی این سے تھا۔ تو ایسے بہت سے لوگ خان صاحب نے صرف نام کے حروف کی بنیاد پر عہدے دیے، تو یہ میرٹ تھا خان صاحب کا۔ پھر خان صاحب کا میرٹ یہ تھا کہ ان کے شوکت خانہ ہسپتال کا جو میڈیکل ہیڈ ہے ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کو آپ نے وزیر صحت لگا دیا، یہ آپ کا میرٹ تھا۔ پھر آپ نے ایک بندہ نامعلوم پکڑا اور اس کو کرکٹ بورڈ کا سی او لگا دیا، وسیم خان، یہ آپ کا میرٹ تھا، جس کو دنیا نہیں جانتی۔ بہت سے ایسے نام ہیں جو پولیٹیشین ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں جو پولیٹیشین ہی نہیں ہے، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا میرٹ ہی نہیں بنتا، اور یہ کوئی ٹیکنوکریٹ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا تجربہ بھی نہیں ہے کہ جن کو کہا جی بہت تجربہ ہے اور جو ٹیکنوکریٹس ہے اپنی فیلڈ کے شعبے میں۔ تو خاص صاحب جو خود میرٹ میں نہیں تھے، جن کی 2018 میں سلیکشن ہوئی تھی، الیکشن تو نہیں ہوا تھا، ان کی تو اپنی سلیکشن ہوئی تھی اور سلیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے، تو ایسا شخص میرٹ کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ میرٹ کی بات کر کے لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ جو ہے وہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے بلکہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ اب ہاں سب کہتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے، لیکن جب سے وہ ہوا ہے سانحہ وزیر آباد والا، وہ اگر آپ دیکھیں تو جس میں پھوکے فائر تھے، اور میرا تو اس میں بڑی کنوکشن ہے کہ وہ اگر وہ نوید جس نے وہ فائر کیا تھا، اگر اس کو گولی لگ جاتی تو اب تک اس کیس کے اندر یہ سارے حکومت کے لوگ کنوکٹڈ ہو چکے ہوتے، ان پہ الزام آ چکا ہوتا کہ انہوں نے مارا ہے۔ وہ تو خود بچ گیا، اور وہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا، اور اس نے بیان دے دیا کہ میں نے کیوں مارا، کیونکہ اس کو کوئی کسی طریقے سے اس کو پروک کیا جا رہا تھا، اس کو کوئی کسی طریقے سے اس کو فیڈ کیا جا رہا تھا کہ اس کو کر دو۔ وہ کون کر رہا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کسی شخص کو تو تیار کیا گیا نا، اس کو 2-4 باتیں بتائی گئی ہوں گی،
اور اس کو استعمال کر لیا گیا. استعمال کرنے والے اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں تو وہ استعمال ہو گیا. اب اس کے بعد خان صاحب کو چونکہ وہ نقلی گولیاں لگی تھی، اب انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جن پہ آپ نے الزام لگایا ہے وہ بڑے غصے میں ہے. تو خان صاحب کو اس کے بعد ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اگر وہ غصے میں ہے اور انہوں نے غصے میں کہیں اصلی حملہ کر دیا تو پھر میں کیا کراں گا. تو اب انہوں نے اپنے وہ اسلام آباد بھی نہیں جا رہے، بنی گالہ بھی نہیں جا رہے، انہوں نے لاہور میں زمان پارک کو اپنا پورا ایک قلعہ بند بنا لیا. تو میں نے اسے بھی خبر دی تھی کہ انہوں نے اتنی ہائی سیکورٹی اس لیے لگائی ہے کہ پنجاب حکومت انہیں گارنٹی کر رہی ہے کہ آپ کو ہم پورا پروٹیکشن دیں گے. اور کی بھی انہوں نے پنجاب حکومت یعنی پوری کی پوری سیکورٹی پر جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے اور خان صاحب کی حفاظت کی جا رہی ہے. اب ان کی کھڑکیوں پہ بلٹ پروف شیشے لگائے جا رہے ہیں، دروازے بلٹ پروف، کھڑکیاں بلٹ پروف، اور باہر سیکورٹی کا مطلب فل سیکورٹی ہے. اتنی ٹائٹ سیکورٹی یعنی بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہے. شاید وزیر پاکستان کی بھی اتنی ٹائٹ سیکورٹی نہیں جس وقت عمران خان صاحب کی کر دی گئی ہے. اب انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ خان صاحب تو ڈرتے نہیں تھے، وہ تو ہاتھ پر تلوار لیے گھومتے تھے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ ان کو اصلی حملے کا خدشہ ہے. تو جب اصلی حملے کا خدشہ شروع ہو گیا ہے تو بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، اور ہوا خارج ہونے کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی لی ہوگی. میں تو نہیں دکھا سکتا لیکن آپ دیکھ لیں، ٹویٹر پہ موجود ہے کہ ہوا کس طرح خارج ہو رہی ہے. خان صاحب اپنے گھر میں دبک کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جو ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اپنا اس کو انہوں نے ایکسرسائز کیا ہوا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ میں یہ اٹیک کرتا رہوں گا تو پاکستان جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا اور حالات سٹیبل نہیں ہوگے، اور اگر میں چپ بیٹھ گیا تو سارا کچھ سٹیبل ہو جائے گا، اور اگر سٹیبل ہو گیا تو میری کہانی تو مک گئی. اب وہ ان کے ساتھی تھے عمران اسماعیل صاحب، جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں. اب 13 لوگوں کے بارے میں یا 11 لوگوں کے بارے میں پی ٹی آئی کلیم کرتی تھی کہ سب کو گولیاں لگی ہیں. تو باقی کے لوگ کدھر ہیں؟ ایک عمران خان ٹانگ میں پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور باقی کے 11 لوگ کدھر ہیں؟ کیا کسی نے کوئی پٹیاں باندھی، کسی کو کوئی زخم لگا؟ وہ عمران اسماعیل کہہ رہا تھا مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، اور سب سے پہلے کنٹینر میں دوڑ لگانے والوں میں سے عمران اسماعیل تھے، اور اگلے دن پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے. وہ بھول گئے کہ ہمیں گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو یہ ڈرامہ اس بری طرح ناکام ہو چکا ہے کہ جس کے بعد خان صاحب کو یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اب پھر لوگ اصلی واردات بھی کر سکتے ہیں، اور اصلی حملہ ہو گیا تو پھر میں کی کراں گا. گرفتاری کا ڈر انہیں الگ سے ستا رہا ہے کیونکہ ادھر سے وہ اڑے ہوئے نواز شریف، وہ کہہ رہے ہیں اس کو اٹھا کے اندر کرو، اور ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سنائپر تھا، رائفل تھا، اب کوئی کسی نے آگے کر دیا حملہ تو وہ پہلے کہتے تھے نا مجھے پتا تھا حملہ ہونے والا ہے. اور میں یعنی جب خان صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ ان کو اپنا اٹیک ہو رہا ہے تو اس وقت انہوں نے اپنی گاڑی میں بلٹ پروف شیشے نہیں لگوائے، اس وقت گاڑی کو انہوں نے اپنا کیموفلاج نہیں کیا. اب جب انہیں کنفرمیشن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو گیا، اب صرف انہیں شنید ہے کہ وہ ناراض ہے، تو اب ان کی ہوا نکل رہی ہے، ان کا بار بار وہ کہتے ہیں نا موتر نکل گیا، پنجابی میں کہتے ہیں موتر نکل گیا. لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی پاکستان کا 20 ارب ڈالر جو ہے وہ ڈبو دیا. پہلے ہمیں ایک بڑا نقصان پہنچایا، جو چائنا کا دورہ منسوخ کرایا، اور سی پیک 4-5 سال رول بیک ہوا رہا، اور اب جب کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ سیدھا ہونے لگا تھا اور ہمارے ساتھ کچھ معاملات بہتر ہونے لگے تھے، تو اب انہوں نے پھر دوسری واردات کر دی ہے. خان صاحب سے عالمی میڈیا پوچھتا ہے کہ جناب آپ بتائیں نا کہ آپ کے اوپر اٹیک کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ کا شرلاک ہومز ہے کہ آپ کو خبر مل گئی کہ آپ پہ وزیر اعظم نے حملہ کرایا، آپ پہ وزیر داخلہ نے کرایا، آپ پہ وہ جنرل نصیر نے حملہ کرایا. تو کوئی جو اس کا جواب نہیں دیتے. ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، ان کو یہ بھی نہیں کہتے رجیم چینج ہوئے. تو کسی غیر ملکی میڈیا کے ساتھ انٹرویو میں خان صاحب نے نہیں کہا کہ مجھے امریکہ نے نکلوایا. تو یہی سے ان کی جو منافقت ہے یا ان کی جو تضاد بیانی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور پھر جب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس گولی لگنے کا ثبوت کیا ہے تو ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. کسی کو کہتے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیک گراؤنڈ کیا تھا. چونکہ رانا سلوانا نے 90 بندے مارے ہوئے ہیں اور شہباز شریف نے 800 بندہ پولیس مقابلے میں مروایا ہوا ہے. یہ ساری وہ سنی سنائی باتیں ہیں اور وہ پروپیگنڈا ہے جو کہ خان صاحب نے خود بھی بائی کیا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی بیچ رہے ہیں. اب ان کے وہ علوی صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں. لاہور وہ اس مشن پہ تھے کہ آرمی چیف بھی لاہور میں تھے، اور علوی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی مشترکہ دوستوں کو ایک بار پھر کہ وہ ملاقات کرے باجوہ صاحب سے. اور ان کی خواہش یہ کہ باجوہ صاحب جانے سے پہلے 2 کام کر جائے. ایک تو ان کی مرضی کا آرمی چیف لگوا جائے، اللہ دا واسطہ پیری پہ ہونے کہ اللہ دا واسطہ تسی یہ تسی مر جائیں گے، کیونکہ پیچھے چڑھے ہوئے باجوہ صاحب کے. وہ چونکہ علمدائی دورے کر رہے ہیں تو انہوں نے لاہور میں بھی ملنا تھا، دورہ کیا لاہور ہیڈ کوارٹر کا،
اور یہاں جوانوں سے خطاب کیا، تو علوی صاحب نے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے جو ان کے ان لاز میں ہیں باجوہ صاحب کے، ان سے وہ رابطوں میں ہیں، کوشش کر کے جی کسی طریقے سے ان سے ملاقات کرا دے۔ ویسے وہ گھبراتے نہیں، باجوہ صاحب مل بھی لیتے ہیں، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور خبریں یہ گردش کر رہی ہے جی کہ وہ چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سینئر موسٹ آدمی جو ہے وہ جرنیل ہوگا، اب وہ جنرل آصف منیر ہو گئے، یا ان کے بعد جنرل ساحر شمشاد ہو گئے، یا نمبر 2 جنرل اظہر عباس ہو گئے، جنرل نعمان بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض ذرا یہ کہتے ہیں جی جنرل عامر جو ہے وہ ابھی تک اس دور سے باہر نہیں ہوئے، کیونکہ زرداری صاحب کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف کو کہ اپنی مرضی کا جرنیل لگاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی کے جنرل کیانی لگائے تھے تو ان کو بڑا فائدہ ہوا تھا، جنرل کیانی نے بڑا سپورٹ کیا تھا۔ حالانکہ جنرل کیانی کے بارے میں ہی ان کو شاید یاد نہیں رہا زرداری صاحب کو کہ جنرل کیانی انہوں نے لگائے تھے، لیکن جنرل کیانی صاحب جو یہ کیس ہوا تھا میمو گیٹ کیس، اس میں جنرل کیانی ہی گئے تھے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف۔ وہ تو کیس ہی بعد میں ٹائٹ فش ہو گیا نا، اور پھر کہانی کچھ اور ہو گئی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جرنیل لگائیں اور پھر اس سے اپنی مرضی کے فائدے حاصل کریں۔ یہ ماضی میں تجربات کر کے دیکھے جا چکے ہیں، 5 جرنیل لگائے ہیں نواز شریف نے، لیکن ہر دفعہ ان کی لڑائی ہو جاتی تھی، اور انہوں نے جو جرنیل لگائے ہیں وہ پک اینڈ چوز کیے۔ یہ درست ہے کہ جو نمبر 1 پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے نہیں لگایا، اگر لگاتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ تو اب کی بار وہ شاید یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو نمبر 1 ہوگا اس کو لگائے، تاکہ ان کو کسی سے توقع ہی نہ رہے، وہ ایکسپیکٹیشن ہی نہ رکھیں، اور وہ رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور اب جس طرح عمران خان صاحب نے فوج کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے، اور جو اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے، اب تو اس ملک کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا۔ اب تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کون کیا کس کے لیے، کون کس کی ہیلپ کر سکے گا، کون کس کو اقتدار میں رکھنے میں مدد دے گا۔ اب ملک بچانے والا مسئلہ ہو گیا۔ اگر امریکی اخبار میں یہ مضمون چھپتا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ خطرے کی علامت ہے، اور اس نے فوج کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے، اور فوج کے اوپر جتنی بیشنگ کر دیا، اور یہ فوج جو ہے اگر ٹوٹ گئی، فوج کے اندر اگر تقسیم پیدا ہوگی، جو خاص اب پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، جو کر دی انہوں نے، جس میں ہم نے دیکھا بھی کہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے بھی کہ فوج کے اندر سے نکلے جو کہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور پھر بعد میں فوج نے ان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور قابو بھی پا لیا ہے۔ لیکن جو تقسیم کا عمل ہے وہ توڑ پھوڑ فوج کے اندر کرنے کی پورے اٹیمپٹ کر کی ہے خان صاحب نے۔ اور اب بھی وہ جو نام لیتے ہیں جی مجھ پہ جنرل فیصل نصیر نے حملہ کرایا، اور وہ 4 لوگ جن کے نام میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا، یہ ساری فوج میں پھوٹ ڈلوانے کی سازش ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نا، اگر میں عمران خان کا ووٹر سپورٹر ہوں یا میرے بچے ہیں تو پھر مجھے ہمدردی پیدا ہونا فطری ہے، اور اگر میں دیکھوں گا یار عمران خان کو زبردستی مار رہے ہیں یا اس کو نکال لیا تو اور زیادہ ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو اسی طرح فوج کے اندر بھی سارے وہ عام لوگ ہیں، عام زندگی میں بھی وہ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فوج کا کوئی کسی 4 دیواری کے اندر ہے اور ان کا عام زندگی سے کوئی رابطہ نہیں، بالکل ہوتا ہے، تو اثر پڑتا ہے۔ اس سے بغاوت جو ہے اسی طرح پھیلتی ہے، تو اس بغاوت کو ہمیشہ فوج کنٹرول کرتی ہے۔ تو خان صاحب نے جو تقسیم کا عمل کر رکھا ہے، اس نے اس وال اسٹریٹ کے جرنل کے جو آرٹیکل ہے اس میں لکھا گیا کہ یہ فوج اگر کمزور ہو گئی تو پھر اس کا کیا بنے گا، یہ جو ایٹمی پاکستان ایٹمی پاور ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے۔ تو یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں بڑے دیر سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی آرمی کو روگ آرمی، کمزور آرمی، سپلٹ آرمی، اس کی اس طرح کی پکچر کریٹ کر دینا، یہ صرف اور صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کر دیا جائے، ان سے سارے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں گے، اور پھر ہم کیا ہو گئے، پھر ہم انڈیا کا بغل بچہ ہو گئے۔ انڈیا جدو چاہے گا سانو موٹر تھلے لے کے سانو کوٹر لائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کی خدمت بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بڑا آسان ہے، یہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ کیا ضرورت ہے سڑکوں پہ نکلنے کی، ہنگامے کرنے کی، اور وہ کرنے کی، احتجاج کرنا ہے، الیکٹڈ ممبر ہے، پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھے۔ جو نواز شریف کی جماعت پارٹی سے نکالی گئی تھی، اقتدار سے نکالی گئی تھی، الیکشن ہوئے تو وہ پارلیمنٹ کیسا بنے نا، وہ 2-3 سال 4 سال پارلیمنٹ کے اندر رہے، اور انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی جس طرح کی خاصم کر رہے ہیں، جس طرح خاصم لوگوں کو سپلٹ کر رہے ہیں۔ آپ احتجاج کریں، آپ الیکشن ڈیمانڈ کریں، جو آئینی عہدے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کے اندر جب آپ دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو، یا ان کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کو کمزور کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے خان صاحب نے سی پیک ڈبویا، اب سعودی عرب کا $20 ڈبو رہے ہیں، اور پھر خود جو اتنے بھاری قرضوں میں پاکستانی قوم کو دبا دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کہ جی کہ میں
اس ملک کو گرداب سے نکال لوں گا اور میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا ہوں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو دنیا کنسرن سے دیکھ رہی ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر تو چلو میں یا کوئی اور ان کے ناقدین کوئی بات کرے نا تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ کہیں گے جی یہ تو ان کے مخالف ہے, یہ بغض عمران میں مبتلا ہے. چلے, لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, جو آپ نے پچھلے ایک ہفتے کا میڈیا اٹھا کے آپ دیکھ لیں, سارا میڈیا عمران کو کریٹیسائز کر رہا ہے, حکومت کو نہیں کر رہا ہے. عمران سے پوچھ رہا ہے سوال کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو, تم یہ کیسے کر رہے ہو, اور سارے سوال ان سے پوچھ رہے ہیں. اور اب وہ میڈیا ہی لکھ رہا ہے کہ آپ ایک سٹیبل ملک کو انسٹیبل کر رہے ہیں, تو یا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کو خراب کر رہے ہیں. تو دنیا اندھی نہیں ہے, تو وہ لوگ جو عمران کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں ان کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے. بھلے ووٹ ڈالیں عمران خان کو, ان کی ووٹ اور سپورٹ کو ہم کچھ نہیں کہتے, نہ ان کے ہم ذمہ دار ہیں نون لیگیوں کے, نہ ان کے ذمہ دار ہیں. جس کو ووٹ ڈالنا ڈالے, لیکن حقائق کو تو مد نظر رکھے, چیزوں کو تو سمجھے. تو وال اسٹریٹ جرنل نے جو مضمون لکھا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر پاکستانی فوج بکھر گئی تو یہ پاکستان نہیں بچے گا, پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا, اور عمران خان کی بلیک میلنگ میں آنا ادارے کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. یہ وہی فوج ہے جس نے بھارت سمیت تمام اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم دے کر رکھا ہوا ہے. تو یہ عمران خان کا جو پیغام فوج کے لیے ہے نا بڑا واضح ہے کہ اگر مجھے نہیں رکھو گے تو میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا, یا میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. یہ ساری باتیں وال اسٹریٹ جرنل میں لکھی ہوئی ہیں. اب ان کا یہ جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس کا حال آپ کو بتا دوں کہ کل جو لانگ مارچ لالا موسیٰ میں ہوا, یہ 4/27 پہ لانگ مارچ شروع ہوا. 500 کے قریب کارکن آئے, باقی پولیس کی نفری تھی. 4700 لوگ جو تھے وہ اسپیشل برانچ کے اہلکار تھے, پولیس تھے, سرکاری عملہ الگ تھا. شاہپور کریچی کنٹینر پر آئے, 9 منٹ تک انہوں نے تقریر کی, اس کے بعد فوراً بیٹھ کر گاڑی میں چلے گئے. 1 گھنٹہ 1 منٹ کا لانگ مارچ ہے ٹوٹل. تو وزیر شہباز شریف کی طبیعت سنا بہتر ہو گئی ہے, اور شنید یہ ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. آج ان کی فلائٹ ہے. اس سے پہلے وہ لندن رک گئے تھے 2 دنوں کے لیے, تو پاکستان میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا کہ آرمی چیف کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا جناب, اور شہباز شریف لندن میں رک گئے ہیں. پھر جو تحریک انصاف کے باقاعدہ وہ لوگ جو کہ باقاعدہ قانون کے شعبے سے وابستہ وکیل, میں نے ان کا ان کا ٹویٹر دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف کو روک لیا گیا کہ جب تک جرمانہ نہیں دو گے پاکستان واپس نہیں جاؤ گے. یعنی میں کہتا ہوں جیسا گرو ویسے گرو کے چیلے. وہ ایک فلم دیکھی تھی نا ہم نے جس میں لنگڑا تیاگی تھا. اب وہ کہنے والے کہتے ہیں, میں ویسے محاورتاً کہہ رہا ہوں, اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب گھوڑا جب لنگڑا ہو جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا, اور اگر لیڈر لنگڑا ہو جائے تو وہ بالکل کسی کام کا نہیں رہتا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.